بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خباب بن الارت کی تکلیفیں۔ حضرت خباب بن الارت بھی انہی مبارک ہستیوں میں سے ہے جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اللہ کے راستہ میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی، شروع میں ہی 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کے زدہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینے پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے اور ان کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تو ان کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کی سر کو اس سے داغ دیتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ عرصہ کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب سے ان تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی، وہ فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکلیفیں کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی نہ تو مل سکے۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت عادت بہت سی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت وڈر کی نماز تھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، 2 دن ان سے یہ قبول ہوئی اور ایک کو انکار فرمائیے۔ ان کے یہ دعا کی تھی میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب کا انتقال سن 30 سال کی عمر میں ہوا۔ وہ کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت اکرم اللہ وجہہ کا گزرات کے قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا اللہ خباب پر رحم فرمائیے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزاری اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے، وہ حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزار کے قابل اعمال پر تعنات کرے اور اپنے مولا کو راضی کرے۔